सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरने का ऐलान किया जा चुका है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने और एडवोकेट लतीफ खोसा साहब ने उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी से मुलाकात हो सके, लेकिन ये मुलाकात ना हो सकी। पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में क्या बातचीत की, क्या मुकालमा हुआ, क्या जवाब दिया, क्या यकीन दहानी कराई। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरने का ऐलान किया जा चुका है, धरना दिया जा चुका है। लेकिन इस धरने से कबल पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने और एडवोकेट लतीफ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की। रजिस्ट्रार से मुलाकात करने से पहले दोनों रहनुमाओं ने अटेम्प्ट की कि उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी से मुलाकात हो सके, लेकिन ये मुलाकात ना हो सकी। रजिस्ट्रार से मुलाकात होती है। रजिस्ट्रार से मुलाकात करने के बाद पीटीआई के दोनों रहनुमा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान से जाके मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। इन दोनों मुलाकातों में पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में क्या बातचीत की, क्या मुकालमा हुआ और आगे से दोनों नामवर शख्सियात ने पीटीआई के रहनुमाओं को क्या जवाब दिया, क्या यकीन दहानी कराई, ये डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जहां आपसे एक दरख्वास्त ये करेंगे कि अगर अभी तक आपकी जानिब से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात जो हमने करनी है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आज पीटीआई ने एहतजाज किया है, जो धरना दे रखा है, मीडिया ने उनसे चंद सवालात पूछे। एक सवाल तो सोहेल अफरीदी साहब से यह पूछा गया कि आपके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं अदालत की जानिब से, मुसलसल गैर हाजिरी पे अदालत आपके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी करने पे मजबूर हुई, तो क्या आप अदालत के सामने पेश होंगे? तो सोहेल अफरीदी साहब ने इस मामले से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया और उनकी जानिब से यह कहा गया कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि इस्लामाबाद की किसी अदालत की जानिब से उनके जो अरेस्ट वारंट हैं वो जारी किए गए हैं। बल्कि सोहेल अफरीदी ने जो उनके खिलाफ एनसीसीआई का मुकदमा है, इदारों को मलाइन करने का, इदारों को बदनाम करने का, सोहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे तो एनसीसीआई के इदारे का नाम तक नहीं पता, ये इदारा क्या है। अब देखें, सारी दुनिया को पता है, मुख्तलिफ अखबारात में, टीवी चैनल्स में यह रिपोर्ट किया गया है कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जो सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के खिलाफ जो मुकदमा है इदारों को मलाइन करने का, उसमें अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मुझे इस मुकदमे के बारे में नॉलेज ही नहीं, मेरे इल्म में नहीं। दूसरा, उनसे यह सवाल पूछा गया कि जो वादी तीरा के मकामी लोग हैं जो नकल मकानी हिजरत पे मजबूर हुए, उनके लिए जो आपने 4 अरब रुपए मुख्तस किए थे, उन 4 अरब का क्या बना? वो जो अपने घरों से दरबदर हुए हैं वो हुकूमत की माली सपोर्ट के मुंतजर हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने सवाल का जवाब साफ़ी को क्या दिया? आज़ाद डिजिटल के साफ़ी थे शाहिद कुरैशी। इस सवाल का जवाब सोहेल अफरीदी साहब ने यह दिया कि यह आपका सवाल नहीं है, ये किसी और का सवाल है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा वादी तीरा के जो लोग हैं उनका ताल्लुक तो उनके अपने सूबे से है, उनका ख्याल रखना और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं, सूबाई हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शफी जान साहब, उनकी तरफ से इस बात का एतराफ़ किया गया कि हमें मालूम था कि लोग हिजरत करेंगे, लोग जो है वादी तीरा से नकल मकानी करेंगे, हमने उनके लिए 4 अरब मुख्तस किए। लेकिन वो तमाम लोग जो कि मुतासरीन हैं वादी तीरा के, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें जो माली सपोर्ट का ऐलान किया गया था सूबाई हुकूमत की तरफ से, वो माली सपोर्ट नहीं मिल रही। वही सवाल आज़ाद डिजिटल के रिपोर्टर शाहिद कुरैशी ने जब पूछा सोहेल अफरीदी साहब ने, तो सोहेल अफरीदी साहब ने आगे से इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि यह आपका सवाल नहीं। हालांकि यह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तीरा के जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, जो नकल मकानी हिजरत में मजबूर है, उनका यह बुनियादी सवाल है कि हमारे नाम पे मुख्तस किए गए 4 अरब रुपए उन तक क्यों नहीं पहुंचे, उनमें तकसीम क्यों नहीं किए गए, उन्हें माली तौर पे सपोर्ट क्यों नहीं किया गया और उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने पे क्यों मजबूर किया गया। तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके, उल्टा जो है वो मीडिया चैनल के ऊपर जब इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची। पहले तो यह बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे पहुंचे। गुज़िश्ता रोज नाज़रीन, यानी जुमेरात के दिन इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन था। सोहेल अफरीदी साहब
اپنی صوبائی کابینہ کے ساتھ، صوبائی ارکان کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ ملاقات نہ ہونے پہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیا گیا اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ کروائی گئی تو آج یہ دھرنا ساری رات جاری رہے گا۔ لیکن پھر بعد میں اپنے اس ڈیمانڈ میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پاکستان تحریک انصاف نے دکھائی اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو آنکھوں کا پروسیجر ہوا ہے، اس سلسلے میں اگر ان کے ذاتی معالجین کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دی جائے، عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ان کا اگر میڈیکل معائنہ کر لیں تو یہ دھرنا ختم کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج پہنچے لیکن انہیں بھی خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، لیکن اپنے دعوے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ٹکی نہ رہ سکی، قائم نہ رہ سکی اور راتوں رات ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو دھرنا تھا ختم کر دیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ آج جمعے کے دن پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج بھی کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات کے سلسلے میں، ذاتی معالجین کو ملاقات کی اجازت کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں یادداشت جمع کروائیں گے۔ تو 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا، 11 بجے تک تو تحریک انصاف کی قیادت پہنچی نہیں سپریم کورٹ کے باہر۔ 11 بجے کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچے اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر گئے اور جب وہ اندر گئے تو پہلے تو انہوں نے شاید وہ چاہ رہے تھے کہ براہ راست جو ہے وہ جائیں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں یا یفتی صاحب کی عدالت میں اور وہاں پہ جا کے جو اپنے تحفظات ہیں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ان کی آنکھوں کا پروسیجر ہوا ہے، نہ ذاتی معالج کو اجازت ملی خان صاحب کا معائنہ کرنے کی، نہ فیملی کو، نہ پارٹی کی قیادت کو، تو ان کا مقصد تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں جا کے اپنے ان تحفظات کا اظہار کریں گے۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی چیف جسٹس یفتی صاحب کا جو بینچ ہے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جو مقدمات لگے تھے ان مقدمات کی سماعت مکمل کی جا چکی تھی اور بینچ جو ہے وہ اٹھ کے جا چکا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے دونوں رہنما جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جو ججز بلاک ہیں اس طرف چلے گئے۔ کوشش تو تھی کہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں لیکن پولیس کی طرف سے، حکام کی طرف سے انہیں چیف جسٹس کے چیمبر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو رجسٹرار سے جا کے ملاقات کی۔ رجسٹرار کے ساتھ جو ملاقات تھی پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں کی وہ کوئی 10 سے 15 منٹ جاری رہی۔ 10 سے 15 منٹ کی ملاقات کے بعد جب یہ واپس آئے تو میں وہاں پہ اکیلا صحافی تھا۔ میں نے پوچھا راجہ صاحب سے، میں نے پوچھا جناب لطیف کھوسہ صاحب سے، چہرے دونوں کے اترے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سوال پوچھا کہ ملاقات کیسی رہی، کیا آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی، کیا آپ کو کوئی امید جو ہے وہ نظر آتی ہے اس ملاقات کے بعد؟ تو دونوں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، باہر جا رہے ہیں، میڈیا کے ساتھ گفتگو میں سب بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر نہیں جاتے۔ راجہ صاحب اور ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہیں سے سیدھے جاتے ہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان ابان صاحب کے چیمبر میں، ان کے آفس میں جا کے اٹارنی جنرل سے جا کے ملاقات کرتے ہیں اور وہاں سے جو ان کی ملاقات 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے جس میں انہیں بلیک کافی پیش کی جاتی ہے، واپس آتے ہیں۔ باہر سہیل افریدی صاحب پہنچ چکے ہوتے ہیں، 12 بجے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ آ کے وہ سہیل افریدی صاحب کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور میڈیا ٹاک کرتے ہیں جس میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے جو مطالبات ہیں وہ رجسٹرار کے سامنے بھی رکھے ہیں، اٹارنی جنرل کے سامنے بھی رکھے ہیں اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، عمران خان کے ذاتی معالجین کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اب جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے چھوٹا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نہیں پہنچے۔ دعویٰ تو کیا گیا تھا سیاسی طاقت کا، سیاسی پاور شو کا، لیکن 3-4 درجن یا 5 درجن سے زیادہ لوگ نہیں پہنچے۔ اب دھرنا جیسا بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا جاری ہے، لیکن ہم نے جو اپنے ذرائع سے انفارمیشن حاصل کی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ رجسٹرار صاحب نے ان کو کہا ہے کہ یہ معاملہ خان صاحب سے ملاقاتوں کا اب سپریم کورٹ کے جورسڈکشن میں آتا نہیں ہے، یہ معاملہ یا تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، یا پھر آپ جا کے اٹارنی جنرل منصور عثمان ابان صاحب سے ملاقات کر لیں۔ تو وہاں سے نکلے، اٹارنی جنرل صاحب کے پاس گئے اور اٹارنی جنرل کے ساتھ ملاقات میں ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو آپریشن سرکاری ہاسپٹل سے کروایا گیا ہے، پیم سے کروایا گیا ہے، وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں، وہ آئی اسپیشلسٹ اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کا ہم خان صاحب کا علاج چاہتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، جس پہ ذرائع بتاتے ہیں کہ جواب یہ دیا گیا کہ خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں
وہ ہم کوشش کر کے آپ کے ہینڈ اوور کروا دیتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو یا اس کی ہارڈ کاپی آپ کو دلوا دیتے ہیں. آپ ان میڈیکل رپورٹ کو دیکھ لیں, کسی بھی آپ ڈاکٹر کو آئی اسپیشلسٹ کو دکھا لیں. اگر ان کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے کہ مزید کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ٹریٹمنٹ بھی عمران خان صاحب کا کروا دیا جائے گا. اور اس ملاقات میں جو اٹارنی جنرل کے ساتھ راجہ صاحب کی ہوئی, لطیف کھوسہ صاحب کی ہوئی, ہمیں یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں نے بلیک کافی تو پی, خان صاحب کی صحت سے متعلق بات تو کی, پارٹی اور فیملی ممبران کی تشویش کا اظہار تو کیا, لیکن ذاتی طور پہ دونوں نے عمران خان سے ملاقات سے متعلق کوئی بات نہیں کی کہ آپ ہماری ملاقات کے سلسلے میں کوئی فیسلیٹیشن کر دیں, ہمیں فیسلیٹیٹ کر دیں, ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. صرف صحت سے متعلق جو بات کی گئی کہ ہماری تشویش ہے, اس پر آگے سے جواب یہ دیا گیا کہ آپ کو میڈیکل رپورٹ مہیا کروا دیتے ہیں, آپ ان کا کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے معائنہ کروا لیں, اور اگر آپ کی سیٹسفیکشن نہ ہوئی تو جو آپ کہیں گے اس طریقے کا عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کروا دیا جائے گا. لیکن یہ بتایا گیا کہ خان صاحب صحت مند ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کا پروسیجر کیا گیا ہے اور پروسیجر کے بعد کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.